الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 11 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گر گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور وہ اپنے علاقہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھے جاتے تھے، لیکن ایک بڑی وکٹ گری ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے بدلتی سیاسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک بڑا اسپیکر نے قومی اسمبلی کے، انہوں نے کاف لیگ سے ملاقات کی ہے، اور پھر جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی بڑی اہم ذرائع کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرنے والے ملزم کے خلاف۔ تفصیلات کے مطابق مخبری پر ایف آئی اے نے فیصل آباد میں ملزم سرفراز کو غیر ملکی کرنسی سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گزشتہ 3 سال سے سمندری میں غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کر رہا تھا۔ کرنسی کی خرید و فروخت میں ملزم نے اسٹیٹ بینک سے لائسنس حاصل نہیں کیا تھا۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات منتقل کیا گیا ہے اور جسمانی ریمانڈ کے لیے ان کو کل عدالت پیش کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں ایف آئی اے نے شہریوں کو ہراساں کرنے والے ملزمان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا، اور ساتھ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی جو غیر ملکی کرنسی ہے، کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی اس کو بھی ریکور کیا گیا ہے۔ اور ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ کل ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا ایف آئی اے کی اسپیشل کورٹ میں، اور وہاں ملزم کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، اور جسمانی ریمانڈ کے بعد پھر یہ جو کیس ہے یہ آگے چلے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ملوث گینگ تھا ان سارے لوگوں کو بھی ہم گرفتار کریں گے اور کسی کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف آج ڈاکٹر عاصم کے خلاف، ڈاکٹر عاصم حسین جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ان کے خلاف ایک دہشت گردی کا کیس تھا، اس میں جو سرکار کی درخواستیں تھیں اور ڈاکٹر عاصم کی درخواستیں تھیں، سندھ ہائی کورٹ نے ان کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عاصم حسین کے اسپتال سے دہشت گردوں کے علاج کا مقدمہ اس پر آج سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے کیس سے گواہوں کو الگ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر رینجرز اور دیگر سے 24 فروری کو جواب طلب کر لیا۔ وکیل ڈاکٹر عاصم حسین نے عدالت سے کہا کہ اے ٹی سی کے فیصلے کے خلاف سرکار نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ سلیم حیدر پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اپیل دائر ہونے سے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے۔ جسٹس محمد اقبال نے ریمارکس دیے کہ دونوں اپیلوں کی سماعت ایک ساتھ کر کے ہی فیصلہ جاری کریں گے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین اور سرکار کی جانب سے دائر درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وکیل ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے رینجرز کے وکیل کی درخواست پر اہم 5 گواہوں کو کیس سے الگ کر دیا۔ اے ٹی سی نے ملزموں کو نوٹس کیے بغیر ہی رینجرز کی درخواست منظور کی۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گواہوں کا تعلق ضیاء الدین ہسپتال سے تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 2015 میں رینجرز کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ رینجرز نے اس مقدمے میں یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے کافی گواہان مکمل ہو چکے ہیں، اور جو ضیاء الدین ہسپتال کے ملازمین ہیں انہوں نے ان کو وڈرا کر لیا تھا بطور گواہ، اور کہا تھا کہ ہم ان کو بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ضیاء الدین ہسپتال کے ملازم ہیں، اور وہ جو ڈاکٹر عاصم حسین ضمانت سے باہر آ گئے اور زرداری مافیا ایکٹیو تھا اور انہوں نے ان کو مینیج کیا ہوگا، اور رینجرز نے یہ سمجھا ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ کافی مضبوط ہے اور وہ اپنا کیس کافی حد تک ثابت کر چکے ہیں، اس وجہ سے مزید گواہ وہ پیش نہیں کرنا چاہتے، تو اس پر یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اور یہ درخواست آپ اندازہ لگائیں، پروسیکیوشن کی طرف سے بھی سندھ حکومت پروسیکیوشن ہے، سندھ حکومت نے بھی، سرکار نے بھی اس کو چیلنج کیا، اور ڈاکٹر عاصم نے بھی اس کو چیلنج کیا، اور وہ کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ اپنے خلاف پیش ہونے والے گواہوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے ان گواہوں کو مینیج کر لیا تھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 5 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے رینجرز کی طرف سے تو پھر ہمارا کیس اور مضبوط ہو جائے گا اور ہمارے حق میں کوئی بیان آ جائیں گے۔ یہ اس حد تک عدالتوں کو اور گواہوں کو اور کیسز کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ مینیج کر کے یا ڈیلے کر کے کیسز جیتنے والے ہیں، کبھی بھی کیسز میرٹ کے اوپر لڑ کر یہ جیتنے والے نہیں ہیں۔ عدالت نے 24 فروری تک اس پر جواب طلب کر لیا رینجرز سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی، اور 25 فروری کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بدلتی سیاسی صورتحال ہے اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے، پھر شہباز شریف کا کاف لیگ سے رابطہ کرنا اور جہانگیر ترین گروپ کا ایکٹیو ہو جانا اور جہانگیر ترین گروپ کی کاف لیگ کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سپیکر جو ہیں انہوں نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہی ہے، جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو تعلق ہے اور وہ ہمارے اتحادی ہیں اور وہ ہمارے اتحادی رہیں گے، اور ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے نمبرز بھی پورے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ ان میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اگر یہ عدم اعتماد لے کر بھی آتے ہیں تو ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم اپنی تیاری مکمل رکھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ممبران اسمبلی ہیں کافی تعداد میں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ساتھ ان کی آج ملاقات ہوئی اور جو یہ ملاقات جو اس میں جو بڑی اہم چیز تھی وہ اس میں کاف لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی اسپیکر کی، اور اسپیکر نے ان تک وزیر اعظم عمران خان کا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچایا۔ اب مسلم لیگ جو کاف ہے انہوں نے کہا ہے، جو اسپیکر سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اتحادی ہیں، اور یہ 2 دن پہلے بھی پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اتحاد ہے اور ہم انہی کے اتحادی ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اسد کیسر سے انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آصف زرداری ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو بھی نو بولا ہے، اگر شہباز شریف آتے ہیں تو ہمارا جواب وہی ہوگا۔ ساتھ انہوں نے آصف زرداری سے ملاقات کا جو احوال ہے وہ بھی اسپیکر کے ساتھ شیئر کیا، اسد کیسر کے ساتھ، اور ساتھ مسلم لیگ نون کے رابطوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا۔ اسد کیسر کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کی آصف زرداری کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور وہ چودھری شجاعت حسین کی خیریت پوچھنے آئے تھے۔ اگر کوئی خیریت پوچھنے آتے ہیں ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تھے اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف جو کامل علی آغا جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے جو بیان دیا گیا تو اس بیان پر جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، وہ ریاست کے ساتھ ہیں۔ اس پر بھی جو پی ٹی آئی کے حلقے تھے انہوں نے اس بات کو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی تو یہ اپنی ان کی ڈیفینیشن ہے، اور کیا یہ کسی بھی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس پر یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں۔ دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ کے جو خاص لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف سے یہ باغی گروپ کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ایک بات کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کا جو انہوں نے غیر رسمی ملاقاتیں شروع کی ہیں، اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے بھی مسلم لیگ نون کو بھی اور آصف زرداری کو بھی لال جھنڈی دکھا دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور وہ حصہ رہیں گے۔ اور ساتھ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور کاف لیگ کو وہ اپنی کمٹمنٹ پر قائم رکھنے کے لیے وہ یہ ملاقات کر رہے ہیں۔ ذرائع اس حد تک تصدیق کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو اپنی ملاقات نہیں کرنے جا رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پر ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے شہزاد اکبر کے جانے کے بعد جو وہ سیٹسفائی ہیں اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ وزیر اعظم عمران خان کا ہر سطح پر جو ان کے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی تحریک ہے، کوئی عدم اعتماد ہے، وہ اس کا مقابلہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر۔ یہ جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ چیزیں بتاتی بھی ہیں کہ جہانگیر ترین جس نے اتنا صبر کیا ہے وہ کوئی اتنا غلط سٹیپ لینے والے نہیں ہے جس کی امید پاکستان پیپلز پارٹی یا جو پاکستان مسلم لیگ نون لگا کر بیٹھی ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون پر وہ حالات آ گئے ہیں
کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف میں تو جگہ نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہلے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ہر جگہ پر پہلے ہی موجود ہیں، اور ان کو مزید ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پر آنے والے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ ان کے پاس پہلے ہی جو فرسٹ رو میں کھڑے ہونے والے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں موجود ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کو جو چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف میں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو قائم مقام گورنر پنجاب ہیں، جو اسپیکر بھی ہیں اور اس وقت قائم مقام گورنر بھی ہیں، پرویز الہی، ان سے نون لیگ کے سابق ایم پی اے شیخ یعقوب اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی ہے اور مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ ہے۔ ہم مسلم لیگ نون میں ہم گئے ضرور تھے، لیکن مسلم لیگ نون میں نہ عزت کا کلچر ہے، نہ وہ اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی وہ حیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کاف کا ساتھ دیں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جس طریقے سے شریف خاندان کی آپس میں بیانیہ کی جنگ ہے، ہم اس سے تھک چکے ہیں اور ہمارے پاس کاف لیگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی نے جو ریلیف دیے ماضی میں جب وہ بطور وزیر اعلیٰ تھے اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیے، تو ہم پرویز الہی اور شجاعت حسین کے ساتھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی کاف لیگ کا جو مستقبل ہے وہ تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن جو مسلم لیگ نون سے مایوس ہونے والے لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی میں تو جگہ نہیں مل رہی، لیکن اب وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں کے ساتھ، اور ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا اس طرح کوئی جو ووٹ بینک پنجاب میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو سیکنڈ لائن لوگ ہیں نون لیگ کے وہ جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس وجہ سے وہ کاف لیگ میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ ساری جو ملکی سیاسی صورتحال ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔